دنیا میں بے شمار انسان آئے ہیں، انسان بے شمار آئے ہیں، اور ہمارے بعد بھی بے شمار انسان آئیں گے۔ ہم سے پہلے بھی آئے تھے، ہمارے بعد بھی آئیں گے۔ آنے جانے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، مگر یاد رکھنا انسان آتا ہے، اپنے انداز میں آتا ہے۔ ہر انسان کا آنا سملر ہوتا ہے، کم و بیش یکساں ہوتا ہے۔ لوگ آتے ہیں گندگی میں لت پت ہو کر آتے ہیں، لوگ آتے ہیں مٹھیاں باندھ کر آتے ہیں، لوگ آتے ہیں ماؤں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے آتے ہیں، لوگ آتے ہیں ماں پر بوجھ بن کر آتے ہیں، لوگ آتے ہیں گھروں کے اندر تکلیف کا سامان بن کر آتے ہیں۔ مائیں جب بچوں کو جنم دیتی ہے تو وہ زندگی اور موت کے درمیان گویا کہ کھیل رہی ہوتی ہے۔ ایک ہچکی اسے کبھی زندگی کے ساحل پر لے جاتی ہے اور دوسری ہچکی کبھی اسے موت کے سمندر میں غوطہ زن کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، مائیں اس انداز سے بچوں کو جنم دیتی ہے۔ اسی لیے ماں کا مرتبہ بڑا عظیم ہے، اس کے قدموں میں جنت ہے۔ اگر ماں بے نمازی ہے تو بھی اس کے قدموں میں جنت ہے، اگر ماں روزے دار نہیں ہے تو بھی اس کے قدموں میں جنت ہے، اگر ماں کے اندر پارسائی نہیں ہے تو بھی اس کے قدموں میں جنت ہے، کیونکہ ماں کے قدموں میں جنت تقوی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ماں کے قدموں میں جنت ماں ہونے کی وجہ سے ہے۔ لیکن میرا عنوان وہ نہیں۔ اللہ اکبر، دنیا میں جتنے بھی آئے ماں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے آئے، اگر زبان حیا پر پہرا نہ ہوتا تو میں ضرور ان ایام کا ذکر کرتا۔ متلیوں کی تکلیف، الٹیوں کی تکلیف، جسم میں بدبو کی تکلیف، 9 مہینے وزن کی تکلیف، اور جتنی تکلیف خواتین جانتی ہے مرد اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، مگر کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے، وہ آ رہی ہے، اس انداز سے آ رہی ہے کہ جس نے ماں کو نہ کبھی متلی ہونے دی ہے، نہ کبھی الٹی ہونے دی ہے، نہ کبھی تکلیف ہونے دی ہے، نہ کبھی وزن محسوس ہونے دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، جو تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آ رہا ہے، وہ ماں کے لیے زحمت کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ خاتون فرماتی ہے، جب میرا شہزادہ میرے شکم میں آیا تو اور عورتوں کو جو تکلیف ہوتی تھی وہ تکلیف میں نے کبھی محسوس نہیں کی، بلکہ مجھے تو بوجھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ اندازہ کریں ہمارے نبی کی شان کیا ہے، وہ ماں پر بھی بوجھ نہ بنے، کیونکہ وہ بوجھ بننے نہیں بوجھ اٹھانے آئے تھے۔ کہنے والا کہتا ہے زمانے میں آئے بہت آنے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تجھ آیا نہ آنے والے، سراجم منیرا کب آنے والے، وہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب آنے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت عالم کانفرنس۔ اندازہ فرمائے کہ شان سے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر ان کا آنا بیان کیا جائے تو آنا بے مثال ہے، بلکہ 2 جملوں میں اگر کہوں تو توجہ فرمائیں، ان کے آنے کو میلاد کہتے ہیں اور ان کے جانے کو معراج کہتے ہیں۔ جس شب آئے وہ شب ساری شبوں سے افضل ہو گئی، حتیٰ کہ اشرف علی تھانوی جیسے شخص نے لکھ دیا کہ شب میلاد 1000 شبائے قدر سے افضل ہے۔ جس رات کو آتے ہیں وہ شبائے قدر سے افضل ہو جاتی ہے، اور جس رات کو جاتے ہیں اسے عروج کی شب۔ واہ 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 واہ، آنا بھی بے مثال ہے، جانا بھی بے مثال ہے۔ اب اندازہ تو کریں، ایسا نبی ہمارا نبی ہے، ایسا نبی ہمارا نبی، اور صرف ہمارا نبی۔ ہر نبی شان والا ہے، لیکن صرف ہمارے نبی کی شان یہ، ہر نبی شان والا ہے، ہر نبی کی شان ہم مانتے ہیں، لیکن صرف اپنا نبی ہے۔ آنا بے مثال ہے، جانا بے مثال ہے، سونا بے مثال ہے، اٹھنا بے مثال ہے، بیٹھنا بے مثال ہے۔ ان کی نیند یہ ہے، وہ سو جائیں تو معراج مناموں، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلاموں، وہ سوتے ہیں تو زلفیں بکھرتی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں بکھرتی؟ اہل سنت کا امام اس فلسفے کو یوں بیان کرتا ہے، شان پنجے قدرت، شان پنجے قدرت تیرے بال
کیے کیسے ہاتھوں نے سنوارے ہیں تمہارے کیسے شان ہے پنجہ قدرت کسی کے بال ماں سنوارتی ہے کسی کے بال باپ سنوارتا ہے کسی کے بال بھائی بہنیں سنوارتی ہے یہ اپنا نبی ہے جس کے سر پہ بال جمتے تو اس کو شان ہے قدرت کی کنگھیاں سنوارتی ہے یہ انداز ہے اللہ اکبر یہ شان مصطفیٰ ہے یہ اپنا نبی اور صرف اپنا نبی ہے اسی لیے تو امام کہتے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سبحان اللہ ایسا نبی مقدر سے پایا لیکن آج اس نبی کی قدر نہیں ہو رہی ہے ہماری قوم نے سب کی ناقدری ماں باپ کی ناقدری کی بڑوں کی ناقدری کی علماء کی ناقدری کی ولیوں کی ناقدری کی اب ناقدری اس مقام پر گری کہ رسول اللہ کی بھی ناقدری میں اس وقت تو وہابیہ سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں جی جی میں اس وقت آپ سے گفتگو اللہ اللہ وہ تو گستاخ ہے ان سے شکوہ کیا ہے جی جی آپ تو اہل عشق ہے بے شک ناقدری آپ اور ہم کر رہے ہیں اللہ اکبر ہاں جان بوجھ کے نہیں ہو رہی ہے لاشعوری طور پر ہو رہی ہے مگر ہو رہی ہے وجہ ایسا نبی جس قوم کے پاس ہو اگر اس قوم کی موبائل کے اسکرین پر ہیروں کی تصویر ہو تو پھر ناقدری کی شکل اور کیا ہو سکتی ہے اللہ اکبر ایسا نبی جس قوم کے پاس ہو اور اس قوم کے گانوں کی ٹون اگر اس قوم کے موبائل کی ٹون گانوں کی ٹون پر ہو نعتوں کی بات وہ نہ کریں اور گانوں میں مبتلا رہیں اس سے بڑھ کر ناقدری کیا ہے جس کو زلف واللیل والا نبی دیا گیا جس کو روح والدہار والا نبی دیا گیا اس کے باوجود بھی وہ قوم اگر کسی کے زلف و رخسار میں ڈوبی ہو اس سے بڑی ناقدری کی بات کیا ناقدری صرف اسی کو نہیں کہتے کہ معاذ اللہ آپ گالیاں دیں بے ادبیاں کریں یہ تو گستاخی ہے تو بے ادبی ہے ناقدری کی شکل یہ ہوتی ہے کہ محبوب آپ کو جو نصیب ہوا آپ اس کو فراموش کریں یہ بھی ناقدری اللہ اکبر اللہ یہ بھی ناقدری مجھے بتاؤ کہ ایسا نبی اللہ نے دیا جو تمام عالمین کے لیے رحمت ہو اس نبی سے ہم نے رشتہ کتنا جوڑا ان کی سیرت کے بارے میں ہمیں پتہ کیا ہے پوچھو ان لوگوں سے جو لوگ شجرے یاد رکھنے کے دعوے پر خوش ہیں کیا رسول اللہ کی ازواج کے نام بھی ان کو پتا ہے حضور کی بیویوں کے نام بھی انہیں معلوم ہے حضور کی شہزادیوں کے نام بھی انہیں معلوم ہے حضور کے شہزادوں کے نام بھی انہیں معلوم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی معلوم ہے نہیں وجہ اس لیے کہ جس سے پیار ہوتا ہے اس کے بارے میں تو معلومات ہوتی بلکہ جس سے پیار ہوتا ہے اس کی گلی بھی پتہ ہوتی ہے اس کا کوچہ بھی پتہ ہوتا ہے اس کی گلی کے کتے سے بھی پیار ہوتا ہے اس کی گلی کے نام سے بھی پیار ہوتا ہے کتنی بھولی ہے میری قوم عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ہے رسول اللہ کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے آئیے کچھ بربط دل پر عشق کے تار چھیڑتے ہیں تاکہ اپنے نبی کی زندگی کے بارے میں پتہ چلے حضور کی شانیں تو بڑی بے مثال ہے حضور کی شانیں بڑی بے مثال ہے لیکن ان کی شانوں میں ایک شان ہے وہ رحمت للعالمین وہ رحمت عالم ہے اللہ نے ان کو ایک بات یاد رکھنا آئیے ذرا کچھ تھوڑی دیر چند جملے تمہید کے طور پہ توجہ کہتے ہیں کہ خوبصورت لوگ بے مروت ہوتے کہتے ہیں ایسا کہتے ہیں خوبصورت لوگ بے مروت ہوتے کہتے ہیں صاحب اقتدار بے مروت ہوتے کہتے ہیں حسین لوگ مغرور ہوتے ہیں کہتے ہیں بڑی ڈگری رکھنے والے مغرور ہوتے ہیں کہتے ہیں مالدار لوگ مغرور ہوتے ہیں حسن مغرور بناتا ہے علم مغرور بناتا ہے دولت مغرور بناتی ہے اعلیٰ نسبی مغرور بناتی ہے ایسا کہنے والے کہتے ہیں لیکن جب ہم ایک ایسی ہستی کو دیکھتے ہیں جو حسین نہیں ہے جو حسین نہیں ہے سراپا حسن ہے جو حسین نہیں ہے
اس لیے کہ حسین اور حسن میں فرق ہے. حسین اور حسن میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ یوسف حسین ہے اور مصطفیٰ حسن ہے. یہ فرق ہے. یوسف علیہ السلام حسین ہے اور مصطفیٰ جان رحمت حسن ہے. میں ہلچل بھائی کی طرح اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ ہر 2 جملے پہ کہوں کہ بولو سبحان اللہ. یہ تو آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں ارے یہ وہ نبی ہیں جن کے نام پہ پتھر بھی بولتے. اگر مجمع چوپو وہ بھی گجرات کا تو پھر گفتگو کرنے کا لطف کیا. یوسف حسین ہے, مصطفیٰ جان رحمت حسن ہے. فرق کیا ہے؟ حسین کو دیکھ کر, توجہ, حسین کو دیکھ کر عورتوں کی انگلیاں اور حسن کے نام پر مردوں کے سر کٹائے گا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, رحمت عالم کانفرنس. اس نے یوسف پہ کٹی, مصر میں انگشتے زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اللہ اکبر. ایک اور بات سن لے, کہتے ہیں علم غرور اور گھمنڈ پیدا کرتا ہے, لیکن واللہ سب کا علم اپنی طرف ہے, لیکن نام مصطفیٰ کا علم یہ ہے الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن سکھایا کس کو؟ انسانیت کی جان محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ. جو ڈائریکٹ خدا کا شاگرد ہے اس کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ فرماتے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ اللہ نے آپ کو سکھایا. حضور کے علم کا اندازہ ہوگا آپ کو بھی ہوگا. اس لیے کہ میں ایک طالب علم ہوں اور آپ بھی طالب علم ہیں. آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو بات بنے گی. میں آپ کے لیول پہ اتر کے سمجھاتا ہوں. حضور کو کتنا علم تھا پتہ ہے؟ ابھی تک لوگ ممبروں پہ لڑی رہے کتنا تھا, لیکن آئیے ذرا عقل کے مدرسے سے اٹھ, عشق کے میں قدے میں آ. میں مدرسے کی محفل میں قدے عشق کا باب کھولنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ ان مدرسوں کو آگ لگے جس کا تعلق میں قدے عشق سے نہ ہو. جب میں قدے عشق سے تعلق نہ ہو تو مدرسے میں ابن تیمیہ جیسے پیدا ہوتے ہیں, اور مدرسے کا تعلق میں قدے عشق سے ہو تو پھر امام احمد رضا جیسا جلسہ دستار بندی رحمت عالم کانفرنس. آسانی سے سمجھ میں آئے گا. حضور کے علم کا اندازہ تھوڑی سے توجہ فرمائے. حضور کو علم کتنا تھا؟ ایک ہستی ہے کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کر کے جو بغیر دھڑک کہتی ہے سلونی 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 سلونی. واہ 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 واہ. پوچھو 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 مجھ سے جو چاہے پوچھ لو. واہ 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 واہ. توجہ ہے جی. اگر آپ وہاں تک نہیں پہنچے تو مجھے افسوس بھی نہیں ہے, لیکن بات کس کی چل رہی ہے توجہ فرمائیں. سلونی سلونی سلونی. مجھ سے پوچھو جو چاہے پوچھو. کیا فرمایا؟ اگر تم مجھ سے آسمان کے رستے بھی پوچھو آسمان کے رستے بھی بتا دوں, کیونکہ جتنا میں زمین کے رستوں کو جانتا ہوں, بلکہ یہ نہیں فرمایا جتنا تم زمین کے رستوں کو جانتے ہو اس سے زیادہ علی آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. واہ واہ واہ. لوگ گوگل کو بغل میں لے کے چلتے ہیں کہ وہ زمین کے رستے جانتا ہے. میں علی کو نام کیا دوں کہ جو آسمانوں کے رستے ہیں. بہت اچھے حضور. توجہ فرمائیں. میں آسمان کے رستے, میرا عنوان اس وقت تو مولا علی نہیں ہے, کیونکہ میرا عنوان اس وقت تو علی کے بھی مولا, علی سب کے مولا, اور جو علی کے بھی مولا
ان کا عنوان میرا عنوان اس وقت ہے. میں اپنے عنوان پہ جلدی آنا چاہتا ہوں, جی. لیکن اندازہ فرمائیں. فرماتے ہیں میں زمین کے رستے تم جتنے جانتے اس سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. میں نے پوچھا میرے علی, اے علی, یہ علم آیا کیسے؟ اللہ اللہ. شمس تبریز والے تو عالم بنے بخاری پڑھ کے, لیکن بخاری کا تو پھر استاد بھی آپ کے در کا گدا ہے. لوگ مسلم پڑھ کر کے محدث بنے ہیں, لیکن مسلم کے استاد کا دادا استاد بھی آپ کے در کا گدا ہے. تو آپ کون سی کتاب پڑھ کر کے اتنے بڑے عالم بن گئے کہ آسمان کے رستے بھی آپ جانتے ہیں؟ توجہ کرنا, اگر آپ نے توجہ کی تو سمجھنا کہ بات بڑی ہے. جی. کیا مولا مشکل کشا کہتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں اتنا بڑا عالم بنا کیسے؟ ہائے ہائے ہائے. فرماتے حضور نے مجھے وصیت کی تھی کہ مجھے غسل تم دو گے. جی. مجھے غسل تم دو گے. میں نے حضور کو آخری غسل میں نے دیا, اور جب غسل دے چکا تو حضور کی بہوں پر, حضور کی پلکوں پر, حضور کی ناف پر پانی جم گیا. میں نے سوچا آخری مرتبہ حضور کا دیدار ہے, پانی کو کپڑے سے خشک کروں کیسے؟ تو علی مولا کہتے ہیں میں نے کپڑوں سے خشک نہیں کیا, زبان سے بہوں کو چوسا, زبان سے پلکوں کو چوسا, اور حضور کی ناف میں جو پانی تھا میں اس کو چوس گیا. اس پانی کے قطروں کی برکت یہ تھی کہ اللہ نے مجھے اتنا بڑا عالم بنا دیا کہ میں کہتا ہوں جو چاہو پوچھ لو, میں تمہیں ہر سوال کا جواب دوں گا. جس کے ناف کا دھون پی کر علی کو اتنا علم ملتا ہے, اس ناف والے کے سینے کا علم کا عالم کیا؟ واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رحمت عالم کانفرنس, نعرہ حیدری. اس سے پتا چلا کہ علی والوں کو جہالت سے کوئی کام نہیں. جو علی والا ہوگا وہ جاہل نہیں ہوگا, اس کو علم سے شوق ہوگا. یہ اور بات ہے کہ آج آپ اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتے. اللہ اللہ اللہ. یاد رکھنا, مٹنے والی اور تباہ اور برباد ہونے والی قوموں کا یہی انجام ہوتا ہے جو آپ جس رستے پہ جا رہے ہیں. آپ 1.5 لاکھ کا موبائل تو خرید سکتے ہیں, لیکن بچے کی اسکول کی فیس بھرنے کی بجائے آپ اس کو ڈراپ آؤٹ کرنے کے چکر میں رہتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کتنی مہنگی ہو گئی مولانا تعلیم کہ ہم پڑھا نہیں سکتے. میں نے کہا اسکول اور کالج کے دروازے سے واپس آنے والے یہ کہہ کے کہ تعلیم مہنگی ہو گئی, کبھی 5,000 کی جنس کے شو روم کے دروازے سے یہ کہہ کے واپس تو کیوں نہیں آیا کہ جنس مہنگی ہو گئی؟ موبائل کے شو روم سے تو واپس یہ کہہ کہ کیوں نہیں آیا کہ موبائل مہنگا ہو گیا؟ 1.5 لاکھ کا موبائل. میں منع نہیں کر رہا ہوں, بالکل کریں, لیکن بچوں کی تعلیم کا خیال کون کرے گا؟ ایک بچے کو ان پڑھ رکھتے ہو تو 3 نسلیں برباد ہوتی ہیں, ایک بچے کو پڑھاتے ہو تو 3 نسلیں سنورتی ہے. اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو کھاؤ, مگر اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤ. بہت اچھا. ہمارے مرشد اجازت حضور سیدی سرکار امین ملت مہریروی مدظ اللہ العالی نے نعرہ دیا, آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے. ابھی الچل بھائی محبت سے مجھے امین ملت کہہ رہے تھے, میں گزارش کرتا ہوں محبتیں آپ کی سراخوں پر, میں امین ملت نہیں ہوں, میرے مرشد اجازت امین ملت, میں ان کا خادم, ان کا غلام ہوں. بہرحال عرض کیا کر رہا تھا, تعلیم پر توجہ دو. تو عرض یہ کر رہا تھا حسن والوں کو اخلاق نہیں آتے, مغرور ہوتے ہیں. علم والوں کو لوگ کہتے ہیں, میں اپنا اسٹیٹمنٹ نہیں پیش کر رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ علم والے مغرور ہوتے ہیں, دولت والے مغرور ہوتے ہیں. لیکن حضور کے پاس حسن اتنا ہے, دولت اتنی ہے کہ علی مرتضیٰ جیسے ان کے شاگرد ہیں, صدیق اکبر جیسے ان کے شاگرد ہیں, فاروق اعظم جیسے ان کے شاگرد ہیں, عثمان غنی جیسے ان کے شاگرد ہیں. یار ان کے شاگردوں کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا, تو اس استاد کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. اندازہ فرمائے, علم اتنا, حسن اتنا, اور دولت اتنی. خدا کی عزت کی قسم, اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ دنیا کے سب سے بڑے مالدار کا نام بتاؤ, تو میں کسی کمپنی کے مالک کا نام لوں گا. واللہ وہ کسی ملک کا, کسی گلی کا کوچے کا مالدار ہو سکتا ہے, لیکن اگر کائنات کا مالدار انسان اگر کوئی پوچھے ابتدائے دن سے لے کر آخری قیامت تک, تو میں کہوں گا وہ صرف آمینہ کا لال ہے, وہ صرف آمینہ کا لال ہے, وہ صرف آمینہ کا لال ہے, وہ عبداللہ کا لخت جگر ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے دروازے پر سمدی کھاتے ہیں، کسی کے دروازے پر مہمان کھاتے ہیں، کسی کے دروازے پہ انسان کھاتے ہیں۔ سلیمان وہ تھے جن کے چوکھٹ پر جین اور انس کھاتے تھے، لیکن میرا نبی اکیلا وہ نبی ہے، آسمان خوان، زمین خوان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا ہے۔ نعرہ تکبیر، ہے کوئی اتنا مالدار؟ ہے کوئی اتنا مالدار؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جمشید اور سکندر جس کے دروازے کے گداگر ہو، محمود غزنوی جس کی گلی میں جھاڑو لگاتا ہو، اللہ اکبر، تاجدار جس کی چوکھٹ میں جب عیسائی کرتے ہیں، حضرت استاد زمن کہتے ہیں منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اور کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو، اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے، خود بھیک دے، خود کہے منگتا کا بھلا ہو، خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو۔ اتنی مالدار ہستی، مگر توجہ، حسن اتنا، علم اتنی، دولت اتنی، اور پیار اتنا کہ اپنے تو اپنے غیروں سے بھی پیار۔ اللہ، حضور نے مذہب اور ملت میں تفریق کیے بغیر پیار کیا انسان۔ توجہ فرمائیں، اللہ کے رسول نے مذہب اور ملت کی تفریق کے بغیر انسانوں سے پیار کیا ہے۔ جی، آئیے وہ پیار کیا تھا، وہ کیسے؟ رحمت عالم تھے، حتیٰ کہ جانوروں سے بھی پیار کا سلیقہ سکھایا ہے۔ جی، میں جلدی جلدی اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں۔ جی، کیا وہ رسول ہیں جن کی شان میں قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ تحقیق، تمہارے پاس آیا عزت والا رسول۔ صرف مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ جی، ان کی شان کیا ہے؟ تمہارا مشقت میں پڑنا اللہ ان پر بہت گراں گزرتا ہے۔ اونا والوں اور گرد نواز سے آنے والوں توجہ آپ کی، جی، تمہارا مشقت میں پڑنا، تکلیف میں پڑنا، کس کا؟ تم میں سے کسی کا بھی تکلیف میں پڑنا، مطلب کانٹا تمہیں چبھتا ہے، درد اسے ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، ہائے ہائے ہائے، یہ نبی کی شان قرآن بیان کر رہا ہے۔ جی، اگر میرے پاس ٹائم ہوتا، میں 1 گھنٹے میں نے گفتگو ختم کرنی تھی، آدھا گھنٹہ میرے پاس کا جا چکا، بلکہ 35 منٹ۔ جی، توجہ کر، وقت ہوتا تو میں آپ کو یہ ضرور بتاتا درد کسے ہوتا ہے۔ اگر آپ کی توجہ حاضر ہے تو آپ کو بتاؤں درد کسے ہوتا ہے۔ درد کبھی مردے کو نہیں ہوتا، درد ہمیشہ زندے کو ہوتا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچتی وہ بے چین ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب نبی مر کر مٹی میں نہیں ملے، جی، بلکہ نبی زندہ ہیں۔ زندہ ہے تبھی تو انہیں تکلیف ہے لوگوں کی۔ جی، نمبر 1۔ نمبر 2، تکلیف کی دوسری شکل یہ ہے کہ بے خبر کو تکلیف نہیں ہوتی، ہمیشہ باخبر کو بے تکلیف ہوتی۔ شک، توجہ ہے آپ کی؟ قرآن کہہ رہا ہے تمہارا مشقت میں پڑنا ان کو بے چین کرتا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے، اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، یہ مجمع میں سب سکون سے بیٹھے، سب سکون سے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، خاکم بدہن، منہ میں مٹی کہنے والے کے۔ اللہ، کیا آپ کے میں سے کسی کے گھر کوئی حادثہ ہو گیا، اللہ، پتہ ہی نہیں ہے، یہاں الچل بھائی کی گفتگو سن کے ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، پیر باپو کا چہرہ دیکھ کے مسکرا ہے، کیوں؟ کیونکہ مصیبت کی خبر ہی نہیں ہے نا؟ تو بے خبر کو کیا تکلیف؟ جی، نمبر 1۔ نمبر 2، چلے خبر تو ہے لیکن روح نکل گئی، اللہ، مردہ ہے، بتائیں اس کو کوئی تکلیف ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ مطلب تکلیف محسوس کرنے کے لیے زندگی بھی درکار ہے اور علم غیب، خبر بھی درکار، جی، معلوم ہونا چاہیے، بے خبر کو تکلیف نہیں ہوتی۔ نمبر 3، معلوم بھی ہے، خبر بھی ہے، زندہ بھی ہے، لیکن اگر محبت نہیں ہو اللہ، تو بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کسی ملک میں ایک مقدس مقام کے لیے جی، کچھ لوگ قربانی دے رہے ہیں، جی،
ان کے گھر اجڑ گئے, جی ان کے معصوم بچے شہید ہو گئے, ان کی جوان بیٹیاں بیوہ ہو گئی, ان کی گود میں ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا, لیکن آپ کو کوئی فکر اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان سے محبت نہیں ہے. اللہ اکبر. خبر ہے, زندہ ہیں, مگر آپ کو محبت نہیں ہے, اس لیے آپ کو تکلیف نہیں ہے, اس لیے آپ شادیوں میں ڈی جے بھی لگا رہے ہو کیونکہ محبت نہیں ان سے. آپ جوا بھی کھیل رہے ہو, کوئی خبر, آپ کو خبر بھی ہے, زندہ بھی ہے, محبت ان سے نہیں ہے. لیکن جن کو محبت ہے ان کے تو کھانے بھی چھوٹ گئے ہوں گے, جن کو محبت ہے وہ تو راتوں کو گریا وزاری کر رہے ہوں گے, جن کو محبت ہے وہ تو آب و کا کر رہے ہوں. پتا چلا کسی کی مصیبت میں بے چین ہونے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے, اطلاع ہونا, زندہ ہونا, محبت ہونا. قرآن کہہ رہا ہے انسانوں تمہارا مصیبت میں پڑنا ان کو بے چین کر دیتا ہے, مطلب یہ ہے وہ زندہ بھی ہے, وہ باخبر بھی ہے, اور وہ تم سے نفرت نہیں بلکہ تم سے محبت کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, رحمت عالم کانفرنس. ہم سے بڑا وی آئی پی کون ہو سکتا ہے؟ کسی سے یمن کا بادشاہ محبت کرتا ہے, کسی سے شام کا بادشاہ محبت کرتا ہے, کسی سے مصر کا بادشاہ محبت کرتا ہے. ابھی میرے ہلچل بھائی مجھ سے کہہ رہے تھے تم سے محبت کرتا ہوں. میں ڈر رہا تھا کہ اگر گھر پہ لائیو دیکھا جا رہا ہوگا تو میرا گھر جانے کے بعد انجام کیا ہوگا. مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ مجھے انہوں نے ایسی بات کہہ دی تو مجھے بھی تو گھر لوٹ کے 15 دن کے بعد ہی صحیح جانا. اللہ آپ کے گھر کو سلامت رکھے. جملہ ایسا کہا, رشک بھی آیا کہ اتنا بڑا ناظم مجھ سے پیار کرتا ہے, لیکن مجھ پہ بجلیاں بھی گری. بہرحال تو عرض کیا کر رہا ہوں, اللہ اکبر. کسی سے شام کا, مصر کا بادشاہ وہ گھمنڈ کرتا ہے, مجھ سے وزیر محبت کرتا ہے, بادشاہ محبت کرتا ہے. سنیو, کتنے بھی قریب ہو, مفلس ہو, بے عمل ہو, بد عمل ہو, ستائے ہو, گرائے گئے ہو, دبائے گئے ہو, قرآن کی نص کہہ رہی ہے کوئی تم سے پیار کرے نہ کرے, تم محبوب خدا کے بھی محبوب ہیں. واہ 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 واہ. حضور کی امت بننے پر ہمیں فخر کیا ملا ہے, فخر کیا ملا ہے. حضور ہمیں چاہتے, قرآن کہتا ہے. اور پھر یہ تو سب انسانوں کے لیے ہے, سب انسان, مومنوں کے لیے وی آئی پی کوٹا, جی مومنوں کے لیے خاص. پھر کیا کہا, بالمومنین, جی بالمومنین رؤوف الرحیم. مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. ترجمہ کنز الایمان یاد آتا ہے, کیا ترجمہ کیا, فرمایا مومنوں پر کمال مہربان, مہربان. ہائے ہائے ہائے, کمال, یہ کمال کا جواب نہیں ہے. کمال یعنی کہ مہربانیاں جب اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو اس کو کمال کہتے ہیں. تو مومنوں پر کمال, مہربان, مہربان ہے. یہ میرے نبی کی شان ہے. حسن ہے, دولت ہے, سب ہے, لیکن کافروں سے بھی پیار. کتنا. ایک جنازہ جا رہا ہے, توجہ کریں. اب میں جلدی جلدی روایتیں پڑھ کے بعد, بس 2-3 باتیں پڑھ کے بعد ختم. جنازہ جا رہا ہے, پوچھا کس کا جنازہ ہے, عرض کیا فلاں یہودی کا. رو پڑے, یہودی کے جنازے پہ رو پڑے. کاش کہ سیرت النبی کے یہ ابواب کھولے جاتے تو دنیا ہمیں دہشت گردی کا تانا نہ دیتی. یہودی کے جنازے, صحابہ نے پوچھا آقا آپ یہودی کے جنازے پہ رو رہے, فرمایا اس تک میری دعوت نہیں پہنچی, اس لیے جہنمی بن کر دنیا سے جا رہا ہے. کاش اس تک میرا پیغام پہنچ جاتا تو یہ جہنمی بننے کی بجائے جنتی بن کر دنیا سے جا. محبت دے, پیار دے. ایک بات اس کا, آئیے جس نے اپنے صحابہ کی ایسی تربیت کی کہ جو جانوروں سے بھی پیار کرتے. حضور کی تربیت کیا. ایک نام ہے تاریخ میں, فاتح مصر, حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عمرو ابن عاص کون ہے؟ سیاستداں صحابہ میں یہ ایک انفرادی شان رکھتے ہیں.
ان کی شان میں حضور نے کئی حدیثیں بیان فرمائی. جی جی سیدنا عمرو ابن عاص، جی. حالانکہ آج کل کے وہ چھوکرے جی جن کو عمرو کا صحیح نام لینے کا بھی شعور نہیں ہے، جی جی وہ حضرت عمرو کی کردار پہ انگلیاں رکھتے ہیں. میں نے کہا اپنے ایمان کی خبر لو بہت خوب. اور اصحاب رسول کے حوالے سے تھوڑا ہوش کے ناخون لو. بہت اچھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میرے صحابہ پہ تبرہ کرے گا اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا. اس لیے ذرا ہوش سے. اور عمرو ابن عاص ہے کون، تھوڑی توجہ فرما لیں. اللہ اکبر. مصر گئے ہیں اور اس کے بعد مصر فتح کرنے گئے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ممالک فتح کرنے جاتے تھے تو استقبال کے لیے پبلک تھوڑی ہوتی تھی جیسے جلسوں میں ہوتی ہے. وہاں تو خود خیمہ لگانا ہے، وہاں تو خود چولہا جلانا ہے، وہاں تو جنگلوں میں پڑے رہنا ہے. یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں، اس کو بھولنا مت، اپنی نسلوں میں منتقل کرنا اگر دین کو تحفظ چاہتے ہو. اللہ اکبر. یہ عزت مآب سادات کرام جو اہل سنت کے سچے موقف پر موجود ہیں الحمدللہ میری بات کی تائید میں ہے اور تائید کرتے ہیں اور انشاءاللہ تائید ہوتی رہے گی. اس لیے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناو عطرت رسول اللہ کی. اللہ اکبر. عمرو ابن عاص خیمہ لگاتے ہیں، اون کا خیمہ. اس لیے کہ سیاستدان تھے، صحابی تھے، لیکن مزاج اونچا تھا. اوروں کے خیمے سے الگ خیمہ تھا، اون کا خیمہ. حالانکہ لوگوں کے خیمے ٹاٹ کے ہوتے تھے، ٹٹر کے ہوتے تھے. حضرت عمرو ابن عاص فاتح مصر کا خیمہ اون کا تھا. اور اون کے خیمے کو لغت میں فسطاط کہتے ہیں. جی ٹھیک. خیمہ آپ دیکھیں گے فسطاط یہ خیمے کو، اور وہ بھی عام طور پہ ہر خیمے کو کہتے ہیں لیکن خاص طور پہ اون کے خیمے کو عربی میں فسطاط کہتے ہیں. آپ مصر کے لیے لڑتے رہے، ایک دن، 2 دن، ہفتہ، 2 ہفتہ، 5 ہفتہ، 10 ہفتہ، جب وقت بڑھتا چلا گیا تو ایک کبوتری نے حضرت عمرو ابن عاص کے خیمے میں گھونسلہ بنا لیا. اللہ توجہ کریں. رسول اللہ کے شاگرد اور تربیت یافتہ لوگوں کا انداز کیا تھا. خیمے میں کئی دن گزرے تو کبوتری نے گھونسلہ بنا لیا، اس میں انڈے دے دیے. مصر فتح ہو گیا. اب خیمے میں رہنے کی ضرورت ختم ہو گئی. امیر المومنین کا حکم آیا مصر فتح ہوا، خیمے اٹھا لو. امیر لشکر حضرت عمرو ابن عاص نے کہا خیمے اٹھا لو. سب کے خیمے اٹھ گئے. کسی نے کہا امیر آپ کا خیمہ، کہ یہ نہیں اٹھے گا. توجہ کریں. کیا رحمت للعالمین کی تعلیم ہے. یہ نہیں اٹھے گا. کیوں؟ اتنا قیمتی خیمہ چھوڑ کے جائیں گے؟ کہا بالکل چھوڑ کے جائیں گے. وجہ کہا اس میں کبوتری نے گھونسلہ بنا کر انڈا دیا ہے. اگر ہم اپنا خیمہ اٹھا لیں گے تو ایک کبوتر کا گھونسلہ اجڑ جائے گا، اس کے انڈے ٹوٹ جائیں گے. ایک کبوتری کا گھر اجڑے گا، ہم قیامت میں اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ اس لیے یہ خیمے کی قیمت، عمرو ابن عاص کہتے ہیں یہ خیمے کی قیمت میں ادا کروں گا لیکن کبوتری کا گھونسلہ اجڑنے نہیں دوں گا. یہ عمرو ابن عاص کا اخلاص تھا. اللہ اکبر. جب آپ نے وہ کبوتری کے گھونسلے کے لیے خیمے کی قیمت ادا کی تو فاروق اعظم کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا عمرو اب اس مقام پر پورا شہر بسایا جائے گا. نیل کے کنارے جو شہر بسا ہے اس شہر کو فسطاط کہتے ہیں، خیمے والا شہر. مجھے بتاؤ یہ نبی کے اصحاب تربیت یافتہ ہے جو کبوتری کے گھونسلے کو اجڑنے سے بچانے کے لیے اتنے قیمتی خیمے چھوڑ دیتے ہیں. جب کبوتروں سے اتنا پیار ہے تو عام انسانوں سے کتنا پیار ہوگا، اللہ کے بندوں سے کتنا پیار ہوگا. اور ان کے دلوں میں مخلوق سے اتنا پیار ہے تو جنہوں نے ان کو سوارا ہے اس محمد الرسول اللہ کی رحمت للعالمین کی شان کیا ہوگی. اللہ اکبر. حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا ایک محدث رہتے ہیں جن کے پاس کچھ ثلاثیات ہے، یعنی حدیث. ابھی بخاری شریف بچوں کو اگر پڑھائی گئی ہوگی تو اس کے اندر ان کو بتایا گیا ہوگا حدیث کی قسموں میں سند کے اعتبار سے ثلاثیات ہوتی ہے. اسی طریقے سے یعنی کہ ایسی حدیث جس میں حضور اور راوی کے درمیان 3 واسطے ہوتے ہیں، اور یہ سند جو ہے 2 ہو تو اور اچھی بات ہے، 1 ہو تو
اور اچھی بات ہے. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں. اور اس کے لیے ثلاثیات کے لیے وہ امام احمد ابن حنبل کو جب پتا چلتا تھا تو کئی مہینوں کا سفر کر کے ثلاثیات حاصل کرنے جاتے تھے. تو ثلاثی حاصل کرنے کے لیے ایک محدث کے پاس پہنچے, بڑا لمبا سفر کر کے. امام احمد ابن حنبل کون ہے جانتے ہیں؟ غوث پاک کہتے ہیں امامی, میرا امام ہے جسے احمد ابن حنبل کہتے ہیں. میں سوچتا ہوں یا اللہ, ولیوں کا سردار جس کو اپنا امام کہتا ہو, اس امام احمد ابن حنبل کی شان کا عالم کیا ہوگا. وہ اتنا لمبا سفر کر کے جب پہنچے تو اللہ اکبر, محدث کو کیا دیکھا؟ محدث صاحب کر کیا رہے تھے؟ جس کے پاس ثلاثیات حاصل کرنے کے لیے گئے وہ کر کیا رہے تھے؟ وہ کتے کو روٹی کھلا رہے تھے. کتے کو روٹی کھلا. یہ اندازہ فرمائیں اپنے مذہب کی تعلیم. کتے کو روٹی کھلا رہے ہیں. امام احمد ابن حنبل نے سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا, کتے کو روٹی کھلانے میں مصروف رہے. امام احمد ابن حنبل نے سوچا کیسا محدث ہے, مجھے چھوڑ کر یہ کتے میں مصروف ہے. جب کتے کو روٹی کھلا چکے, کتا روٹی کھا چکا, تو ان کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں احمد میں تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوا, دل میں کچھ تو آیا ہوگا. کہا بالکل آیا, مجھے چھوڑ کے آپ کتے میں مصروف تھے. فرمایا تمہیں ایک حدیث سناؤں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اب توجہ کرنا, رحمت للعالمین, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اللہ کی مخلوق میں سے کوئی مخلوق کسی مخلوق کے پاس آ جائے, توجہ کرنا, پوری تقریر اگر یاد نہ رہے اور یہ حدیث یاد رہ گئی تو بہت بڑی بات ہوگی. فرمایا میرے آقا نے, حضرت ابو ہریرہ راوی ہے, کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی بندے کے پاس کوئی مخلوق آ جائے اور وہ کوئی آس لے کر آئے, کوئی امید لے کر آئے, کوئی تمنا لے کر آئے, اور وہ تمنا بندہ پورا کر سکتا ہے, وہ آس پوری کر سکتا ہے, پھر بھی وہ بندہ آس پوری نہ کرے بلکہ مخلوق کی آس کو توڑ دے, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اس کی آس توڑ دے گا جس نے مخلوق کی آس توڑی تھی, اور اس کے اعمال برباد کر کے اللہ اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا. تو فرمایا احمد ابن حنبل, حضور کی یہ حدیث میرے پاس ہے کہ اگر کسی مخلوق نے کسی کے پاس آس لگائی ہے اور آس پوری کر سکتے ہو تو آس پوری کرنا چاہیے, آس نہیں توڑنا چاہیے, ورنہ اعمال برباد کر کے اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. ہمارا جو علاقہ ہے یہ کتوں کا علاقہ نہیں ہے, یا کتے عام طور پہ نہیں پائے جاتے. جب یہ کتا میرے پاس آیا میں سمجھ گیا دور سے سفر کر کے آیا ہے اور میرے پاس یہ روٹی کی آس لگانے کے لیے آیا ہے, تو اس لیے میں نے تم پر توجہ دینے کی بجائے, کیونکہ تم سے پہلے وہ آیا تھا, اس لیے میں نے کتے کی آس پوری کی ہے, کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے. امام احمد ابن حنبل نے فرمایا اب مجھے کوئی دوسری حدیث سننے کی ضرورت نہیں رہی, یہ حدیث ہی زندگی بھر کے لیے مجھے کافی ہے, میں اسی پر عمل کروں گا. مجھے بتاؤ, یہ محدثین اور علماء تھے جو کتوں کی آس پوری کرتے تھے. آج ہمارے ماں باپ ہم سے آس لگا کر ہمیں جوان کرتے ہیں, میرا بیٹا جوان ہوگا, بڑھاپے کا سہارا بنے گا. کتنی نادان ہو گئی وہ قوم جو کتوں کی آس پوری کرنے کے لیے اتنے جتن کرتی تھی اور کتے کی آس توڑنے پر خود کی آس کے ٹوٹنے سے ڈرتی تھی. آج وہ اپنے ماں باپ کی آس توڑ رہے ہیں, آج وہ اپنی بہنوں کی آس توڑ رہے ہیں, آج وہ اپنے بھائیوں کی آس توڑ رہے ہیں, آج وہ اپنی بیویوں کی آس توڑ رہے ہیں. ارے آس پوری کر کے مراد پوری کرنا تو دور کی بات ہے. آج تو ایسا ہو گیا اگر کسی کا کاروبار ترقی پر ہے تو لوگ حسد اور جلن سے اس کے کاروبار کو ڈھپ کرنے کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں. کوئی جادو کر رہا ہے, کوئی جادو کروا رہا ہے, کوئی سفلی کروا رہا ہے. اندازہ فرمائیں, یاد رکھنا قبروں میں کتے اور سوروں کی شکل بنے گی ان کی جو پنڈتوں کے پاس جاتے ہیں, جو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں, کسی کو اذیت پہنچانے کے لیے, بیمار کروانے کے لیے جتن کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر, اگر تم کسی کو دکھ میں مبتلا کرو گے اس وقت تک مرو گے نہیں جب تک تم اس دکھ میں مبتلا نہ ہو جاؤ, جب تک تمہیں اس دکھ کا شکار نہ کر دیا جائے. جوانی میں عیاشی اور آوارگی کرنا بہت اچھا لگتا ہے. اپنا مذہب کیا ہے میرے بھائیوں, کتے کی آس ٹوٹنے نہ پائے اور ہم ماں باپ کی آس توڑنے اور ہم سوچنے کہ میں تو داڑھی رکھ چکا ہوں, میں تو سر پہ امامہ باندھ رہا ہوں, میں تو ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے ہوں. وہ براوی بیان کرنے حضور کا فرمان, اگر تم نے آس توڑی مخلوق کی تمہارا عمل نہ دیکھا جائے گا, تمہاری آس توڑ دی جائے گی. بتاؤ روزانہ کتنی آس توڑتے ہو,
اللہ اکبر. لوگ ہم سے کتنی آس وابستہ رکھتے ہیں. آئیے اب آخری بات اپنی عرض کر کے مکمل گفتگو ہو جائے. وہ کیسے رحمت عالم ہے. اللہ اکبر. جس نے جانور، انسان، کافر، حتیٰ کہ کافر کے بچوں کا بھی خیال کیا. حدیث پاک میں آیا ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے. مضامین جدا جدا ہے، مفہوم مکمل ہے، لیکن میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں. بخاری میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں، لیکن علامہ ارشد القادری کی لکھی ہوئی کتاب سے میں یہ روایت کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. ایک یہودی کا بچہ ہے، رحمت للعالمین، یہودی کا بچہ ہے، حضور کی گلی میں رہتا ہے. ہائے ہائے ہائے، تھا یہودی کا بچہ مگر نصیب کیا پایا تھا. بس یہ حدیث، یہ روایت آخری ہوگی، میں مفہوم پڑھ کے بات مکمل کر دوں. کیا رحمت للعالمین، اور عالم کی رحمت ہے. کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. کیا ہم گنہگار ہو کر بھی قسمت والے ہیں. جو دشمنوں کے بچوں سے اتنا پیار کرتا ہے، وہ غلاموں کے بچوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا. جس کے آنکھوں سے بدر کے قیدیوں کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، ان کی آنکھوں سے غلاموں کی تکلیف کیسے دیکھی جا سکتی ہے. جب میں سوچتا ہوں کہ قیامت میں میرے پیروں میں زنجیریں ہوں گی تو پھر خیال آتا ہے جو بدر کے قیدی جو حضور کو مارنے کے لیے آئے تھے، اسلام مٹانے کے لیے آئے تھے، ان کی رسیاں دیکھ کے حضور روتے ہیں تو میرے پیروں کی زنجیر وہ کیسے گوارا کریں گے. گناہ گارم وہ لیکن خوش نصیبم، گنہگاروں مگر خوش نصیب ہوں. کیونکہ اللہ اکبر، جب دشمنوں کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، کچھ بھی ہوں غلام تو ہوں، کچھ بھی ہوں در کا گدھا تو ہوں، کچھ بھی ہوں نسبت تو ہے اور سب کو ہے. اور الحمدللہ ہم اپنی نسبت پر نازاں ہیں. اور کہتے ہیں استاد زمن کہ خدا شاہد کہ روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، خدا شاہد کہ روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا. مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. یہودی کا بچہ ہے، مدینہ منورہ میں رہتا ہے، صحابہ کرام کا جمگٹا حضور کے ارد لگا رہتا ہے. وہ یہودی کا بچہ حضور کی محفل میں آتا جاتا ہے، حضور کی محفل میں آنا جانا شروع ہو گیا. حضور کی محفل میں آنا جانا کیا شروع ہوا، وہ بچہ حضور کا عاشق ہو گیا. میرے عزیزوں، حضور تھے ہی ایسے، میرے آقا ہیں ہی ایسے، جو حضور کو دیکھ لیتا پیار کرنے پہ مجبور ہو جاتا، جو حضور کو سن لیتا پیار کرنے پہ مجبور ہو جاتا، جو حضور کی داستان اور فضیلتیں سن لیتا پیار کرنے پہ مجبور ہو جاتا. ارے بن دیکھے جب یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. وہ بچہ عمر کی منزلوں کو آگے بڑھ رہا ہے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے، لیکن حال یہ ہے حضور سے عشق ہو گیا. باپ کو پتا چلا کہ اور وہ حضور کی خدمت کرنے لگا، مگر میرے آقا نے یہ کہہ کے کبھی نہیں روکا کہ یہ کافر کا بچہ ہے، اس کو محفل میں مت آنے دو، یہودی کا بچہ ہے، اس کو محفل میں مت آنے دو. یاد رکھنا، تفریق کے مخصوص مقامات ہوتے ہیں اور ان مقامات پر ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس کے پابند ہیں. کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں تفریق نہیں ہوتی، جہاں تفریق نہیں ہوتی. وہ مقامات آپ علماء سے پتہ کریں، وہ بتائیں گے آپ کو. یہاں موقع نہیں، میرا وقت پورا ہو چکا، وقت زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ میرے بعد آپ کو اہل سنت و جماعت کی ایک عبقری شخصیت، ہمارے قائد، ہمارے امیر قبلہ امیر محترم کا خطاب بھی آپ کو سننا ہے. آگے بھی بات ہوگی لیکن بات میں شارٹ کر رہا ہوں. یہودی کا بچہ آتا جاتا ہے حضور کی محفل میں، حضور نے روکا نہیں، منع نہیں کیا، اور وہ بچہ حضور سے اخلاق دیکھ کر، کردار دیکھ کر، محبتیں دیکھ کر پیار کرنے لگا. ایک بات یاد رکھنا، ہزاروں تلواروں سے جو مہم سر نہیں ہوتی، وہ محبت کی تلوار سے سر ہو جاتی ہے. اس لیے کہ جب بھی نفرت اور محبتوں کی جنگ ہوتی ہے تو فتح اور کامیابی ہمیشہ محبتوں کو نصیب ہوتی ہے، ہمیشہ محبت جیتتی ہے، نفرتیں ہار جاتی ہے، محبت جیت جاتی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، وہ یہودی کا بچہ تھا، اس کے باپ کو خبر لگی تو اس کے باپ نے یہ کہہ کے روک لیا، میں تمہیں محمد کے پاس جانے نہیں دوں گا. حضرت تشریف لا رہے ہیں، حضرت کا استقبال فرما لیں. حضور داعیہ کبیر کا استقبال. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضور داعیہ کبیر،
حضور دائی کبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت عالم کانفرنس، جلسہ دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، حضور دائی کبیر، نعرہ حیدری، ہاتھوں کو لہرا کر نعرہ حیدری، عشق و محبت، عشق و محبت۔ بیٹھ جائیں تمام حضرات۔ ایک بار سب مل کے درود شریف پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المادن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ آئیے وہ شخصیت، وہ ہستی جن کے خطاب نے پوری دنیا میں عشق رسول کے حوالے سے انقلاب بپا کیا، ہمارے قائد، ہمارے امیر تشریف لا چکے ہیں، جن کی بارگاہ میں ہم لوگ خود بیٹھ کر کے جو ہے وہ اپنی اصلاح، تمام لوگ بیٹھے ہیں، ابھی دستار بندی کا اعلان باقی ہے اور پس منظر بھی آپ کو دیکھنا ہے، تو برائے مہربانی آپ بیٹھے رہیں تھوڑی دیر۔ قبلہ امیر محترم ہی کا انتظار تھا، وہ تشریف لا چکے ہیں جی۔ اور اب وقت، کیونکہ میرا وقت ختم بھی ہو چکا تھا، حضرت کا انتظار تھا، حضرت تشریف لا چکے، میں اپنی گفتگو کو جو ہے وہ انہی 2 مصروں پر مکمل کرتا ہوں اور اپنی بات کو پوری کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ میں تو حاضر ہوتا ہی رہتا ہوں، آتا ہی رہتا ہوں، بات پوری ہو گئی۔ اقبال نے کہا تھا، پورا خلاصہ فلسفہ یہ ہے، امت کی جو تقدیر کی زلفیں بکھر چکی ہے، اس کو پھر سے سنوارنے کا ایک ہی اصول ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ السلام۔